السلام علیکم دوستوں، امید ہے سب خیر خیریت سے ہیں۔ حال ہی میں نے ایک پوسٹ شیئر کیا جس میں لکھا تھا کہ افغانستان کے اندر طالبان نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جو بھی بچی 10 سال سے آگے کی عمر کی ہے اس کی تعلیم نہیں کی جائے گی۔ تمام وہ اسکول جو کہ 10 سال سے زائد بچی کو تعلیم دینے کی کوشش کرتے ہیں ان کو بند کر دیا جائے گا۔ حیران کن خبر ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ایسی خبر ہے، ایک ایسا فیصلہ ہے جس کے نتیجے میں افغانستان میں ترقی تو کیا، افغانستان پیچھے کی طرف جائے گا۔ مگر اس سے بھی زیادہ حیران کن بات یہ تھی کہ کتنے مختلف لوگوں نے یہ کہا کہ جی یہ تو بالکل درست فیصلہ ہے۔ کچھ نے لکھا گڈ، کچھ نے لکھا ویری گڈ، کچھ لوگوں نے تو یہ لکھا حسب معمول کہ نہیں یہ جھوٹی خبر ہے۔ چلیں وہ تو خبر کی تصدیق کر سکتے ہیں، ان کو پتہ چل جائے گا کہ یہ خبر سچی ہے۔ مگر جن لوگوں نے اس خبر کو پسند کیا انہوں نے کیا لاجک پیش کیا؟ انہوں نے کہا جی اسلامک یونیورسٹی بہاولپور کی طرف آپ دیکھیں، وہاں پہ اتنی ظلم و زیادتی ہو رہی خواتین کے ساتھ، تو بہتر ہے کہ تمام اسکول بند ہی کر دیے جائیں، تمام تعلیمی ادارے بند کر دیے جائیں۔ بلکہ ان کا یہ کہنا تھا کہ طالبان جو تعلیمی ادارے قائم کر رہے ہیں وہ پاکستان کے تعلیمی اداروں سے بھی بہتر ہیں۔ میں حیران ہو گیا یہ بات سن کے کہ اب ایک اتنا بڑا حصہ ہے پاکستان کے عوام کے اندر، لوگوں کے اندر، جو یہ سمجھتے ہیں کہ بجائے اس کے کہ تعلیمی اداروں کو بہتر ہونا چاہیے، خواتین کے لیے زیادہ محفوظ ہونا چاہیے، ان میں زیادہ ترقی کرنی چاہیے، ان کی طرف ان کو زیادہ ڈیولپ کرنا چاہیے، ایک حصہ ہے سماج کا جو یہ کہتا ہے کہ تعلیمی ادارے ختم کر دیے جائیں، خاص طور پہ خواتین کے حوالے سے۔ یہ تو علیحدہ ڈیبیٹ ہے کہ کو ایجوکیشن ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے، وہ اس چیز پر ہی رضامند نہیں ہے کہ خواتین کو کسی قسم کی تعلیم دلوائی جائے۔ اگر تو یہ چند لوگ ہوتے تو میں یہ ولاگ بناتا بھی نہ، کیونکہ آپ کو پتہ ہے میں اس وقت ملک میں نہیں ہوں، ملک سے باہر ہوں، انفیکٹ میں ویتنام میں بیٹھا ہوں۔ تو مگر میں ان کے رسپانس سے اتنا پریشان ہوا کیونکہ میں نے اپنی ساری زندگی ڈیڈیکیٹ کی اس کام میں کہ میں ایک پروفیسر بنوں اور لوگوں کو سکھاؤں، پڑھاؤں، لکھاؤں۔ آپ کو پتہ ہے میں نے بہت سارے پبلک ویڈیوز بھی بنائے، اور ویسے تو میں ایک بزنس فیملی سے ہوں، اگر میں چاہتا تو میں بزنس بھی کر سکتا تھا، اگر میں چاہتا تو میں ملک چھوڑ کے باہر چلا جاتا، وہاں اچھی بھلی زندگی گزار لیتا وغیرہ۔ مگر میں نے فیصلہ کیا کہ نہیں، میں نے نہ صرف پڑھانا ہے بلکہ ان کو لوگوں کو بھی پڑھانا ہے جو کہ کوئی پیسے نہیں دے سکتے، جن کے پاس کوئی پیسے ہیں نہیں۔ تو یوٹیوب پہ بھی چینل کئی سالوں سے کر رہا ہوں، 10 سالوں سے، بلکہ آپ کو معلوم ہوگا ہسٹری آف فلاسفی پی ٹی وی پہ چلی۔ تو میں اپنے آپ کو ایک بہت ہی ڈیڈیکیٹڈ پروفیسر سمجھتا ہوں جس طرح کہ یہ میری زندگی کا مقصد ہے کہ میں نے پاکستان کے اندر علم کی روشنی پھیلانی ہے۔ تو جب میں نے یہ رسپانس دیکھا اور سنا، پڑھا، تو مجھے اور بھی زیادہ حیرانگی ہوئی۔ پہلے میں نے سوچا شاید یہ وہی لوگ ہیں جو طالبان کی ہر اچھی بری بات کو درست ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پھر یہ بھی سوچا کہ یہ بات کیسے وہ لوگ کر سکتے ہیں جو کہ اپنے آپ کو مذہبی تصور کرتے ہیں، کیونکہ اسلام میں تو بالکل کلیئر کٹ یہ بات ہے کہ دینی تعلیم ہو یا دنیاوی تعلیم ہو، تعلیم اور علم حاصل کرنا ہر مسلمان کا فرض ہے۔ یہ صرف مردوں کا فرض تو نہیں ہے، ہر انسان کا فرض ہے، ہر مسلمان کا فرض ہے۔ تو یہ کیسے ہوا کہ وہ لوگ جو کہ اپنے آپ کو دینی بھی کہتے ہیں، مذہبی بھی کہتے ہیں، وہ اب یہ بات کہہ رہے ہیں کہ تعلیمی نظام ختم ہو جانا چاہیے؟ جو جسٹیفیکیشن ان لوگوں نے دی وہ یہ تھی کہ جی اسلامک یونیورسٹی بہاولپور کی طرف دیکھیں، وہاں کتنی ظلم و زیادتی ہوئی۔ اب اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ ایک اتنا بڑا سکینڈل ہے جس نے پورے ملک و قوم کو ہلا کے رکھ دیا ہے، اور میں خود اس پہ اتنا پریشان ہوں کہ جس کی حد حساب کوئی نہیں۔ اور ظاہری بات ہے کہ ہم سب لوگ جو ٹیچرز، پروفیسرز ہیں، جو ترقی پسند لوگ ہیں، جو دیکھنا چاہتے ہیں کہ پاکستان خواتین کے لیے محفوظ جگہ بنے، وہ یہی چاہتے ہیں کہ جن لوگوں نے یہ جرائم کیے ان کو سخت سے سخت سزا دی جائے، قانون کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے ان کو سخت سے سخت سزا دی جائے۔ اور ظاہری بات ہے اسلامک یونیورسٹی بہاولپور ہو یا پروگریسو لوگ ہوں یا سیکولر ایجوکیشن ہو یا لبرل لوگ ہوں، تو کوئی بھی لبرل، سیکولر، پروگریسو، کسی بھی قسم کا بندہ مذہبی ہو، وہ اس ایکشن کو درست نہیں کہے گا اور نہ سمجھ سکتا ہے، نہ وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ جی ایسا نہیں ہوا، ویسا نہیں ہوا، جو ہوا وہ ٹھیک ہوا۔ کوئی بھی اس کو درست نہیں سمجھتا۔ مگر طالبان جو ہیں جب پابندی لگا رہے ہیں کہ 10 سال سے اوپر بچی کو پڑھنا ہی نہیں چاہیے، وہ خود اس ایکشن کو اون کر رہے ہیں۔ مطلب اسلامک یونیورسٹی بہاولپور میں جو کچھ ہوا اس کو کوئی بھی اون نہیں کرتا، مگر طالبان جو ایکشن کر رہے ہیں وہ طالبان خود اس کو اون کرتے ہیں، کہتے ہیں ہاں جی ٹھیک ہو رہا ہے۔ اور بہت سارے لوگ خود کہہ رہے ہیں کہ یہ ٹھیک ہو رہا ہے جی، کہ 10 سال سے عمر بالا عمر لڑکی کو بالکل پڑھانے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو دیکھیں دو مختلف چیزیں ہیں نا، ایک طرف تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے ایک یونیورسٹی سیٹ اپ کی، اب وہ یونیورسٹی پہ بھی میں تھوڑی دیر میں بات کرتا ہوں، مگر کبھی بھی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یہ عمل اچھا ہے، اس کو کرمنلی سمجھا۔ ان کے کہنے کے باوجود، قانون کے باوجود ایسا کام ہوا۔
دوسری طرف وہ لوگ ہیں جو کہ قانون یہ بنا رہے ہیں کہ جناب ہم نے تعلیم دلوانی ہی نہیں بچیوں کو، 10 سال سے بڑی عمر کی بچی کو ہم نے تعلیم ہی نہیں دلوانی، وہ تو اس پوزیشن کو اون کر رہے ہیں، تو یہ دونوں چیزیں برابر تو نہیں ہو سکتی، اور ایک کو استعمال کر کے دوسرے کو جسٹیفائی نہیں کیا جا سکتا۔ دوسرا معاملہ یہ ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اسلامک یونیورسٹی بہاولپور میں جو کچھ ہوا وہ اس وجہ سے ہوا کہ یہ جو سیکولر نظام تعلیم ہے یا سیکولر سوچ ہے یا ویسٹرنائزیشن اس کی وجہ سے ہوا۔ میں دوستوں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ ٹوٹلی غلط سوچ ہے آپ کی، ایسی بالکل سوچ ہی غلط ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ اسلامک یونیورسٹی بہاولپور کوئی سیکولر یونیورسٹی تو تھی نہیں، کوئی لبرل یونیورسٹی نہیں تھی، کوئی پروگریسو یونیورسٹی نہیں تھی۔ میں اس سینس میں کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ دیکھیں کہ وہاں کے جو سٹاف ممبرز ہیں، وہاں کے جو فیکلٹی ممبرز ہیں، اور یہ صرف اسلامک یونیورسٹی بہاولپور کی بات نہیں کر رہا ہوں، تمام پاکستان کی جو پبلک سیکٹر یونیورسٹیز ہیں وہ 1980 سے لے کے اب تک وہاں پر جو تنظیمیں ڈومینیٹ کرتی آئی ہیں، جو فیکلٹی ڈومینیٹ کرتی آئی ہے، وہ کوئی ترقی پسند فیکلٹی نہیں ہے۔ انفیکٹ ترقی پسند کوئی پروفیسر ہو تو پبلک سیکٹر میں اس کا رہنا تقریباً امپاسبل ہوتا ہے۔ بہت سارے کیسز آپ کو دکھا سکتا ہوں، پنجاب یونیورسٹی کی کیسز بھی دکھا سکتا ہوں، اور یونیورسٹیز کی کیسز بھی دکھا سکتا ہوں کہ جو مارکسسٹ ہیں یا پروگریسوز ہیں یا فیمنسٹ ہیں یا یہ ہیں وہ، ان کو پبلک سیکٹر یونیورسٹی میں رہنے نہیں دیا جاتا، ان کو جلد از جلد نکالا جاتا ہے، اسی لیے وہ اکثر پرائیویٹ سیکٹر کی طرف چلے جاتے ہیں، کیونکہ پرائیویٹ سیکٹر میں ان کو پھر بھی تھوڑی سی آزادی ہوتی ہے اس قسم کی چیزوں کی بات کرنے کی۔ پبلک سیکٹر میں تو ایسا چکر کوئی نہیں ہے۔ انفیکٹ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ پبلک سیکٹر کے اندر اگر کوئی تنظیم ہے جو سب سے زیادہ انفلوئنس رکھتی ہے تو وہ جماعت اسلامی ہے۔ پبلک سیکٹر یونیورسٹیز آف پاکستان کے اندر جماعت اسلامی کے پروفیسرز کی سب سے زیادہ ریکروٹمنٹ ہوتی ہے، اور اسلامک یونیورسٹی بہاولپور ہو یا پنجاب یونیورسٹی ہو، کم سے کم پنجاب کے اندر جتنی یونیورسٹیاں ہیں پبلک سیکٹر کی، وہاں پہ جماعت کا بہت بڑا انفلوئنس ہے۔ اسلامک یونیورسٹی بہاولپور کو میں نے 2 دفعہ وزٹ کیا ہے، اور میں نے یہی پایا کہ وہاں پہ اے ٹی آئی، جمعیت وغیرہ جو اسٹوڈنٹ گروپس ہیں اس کے اندر بالکل جو اسلامک اسٹوڈنٹ گروپس ہیں وہ ڈومینیٹ کرتے ہیں۔ کبھی آج تک میں نے یہ نہیں سنا اسلامک یونیورسٹی بہاولپور کے اندر کوئی کمیونسٹ گروپ ہے، کوئی مارکسسٹ گروپ ہے، وہ کوئی عورت مارچ کر رہے ہیں، وہ کوئی فیمنزم کر رہے ہیں، وہ کوئی وہاں پہ کوئی لبرل گروپ ہے، وہاں پہ کوئی اینٹی جمعیت گروپ بھی ہے، یا کوئی اینٹی اے ٹی آئی گروپ ہے، یا کوئی ایسی چیز کبھی بھی نہیں آپ نے سنا ہوگا کہ وہاں پہ کوئی بڑے ترقی پسند پھر رہے ہیں، لبرل اور سیکولر لوگ پھر رہے ہیں، یا بڑے وہاں لبرل اور سیکولر پروفیسرز گھوم پھر رہے ہیں، ایسا ہے ہی نہیں۔ اچھا، اب بات کرتے ہیں کہ اس قسم کے جو واقعات ہوتے ہیں یہ کیوں ہوتے ہیں۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، اس وقت ویتنام میں پھر رہا ہوں، یہاں پہ خواتین جو ہیں وہ انتہائی مضبوط ہیں، انتہائی محفوظ ہیں۔ رات کے 12 بجے ہوں، رات کے 2 بجے ہوں، مجھے نظر آتا ہے کہ خواتین جو ہیں وہ سڑک پہ بھی ہیں، آگے بھی جا رہی ہیں، پیچھے جا رہی ہیں، جو مرضی کر رہی ہیں، اپنے کام کاج میں حصہ لے رہی ہیں، یہ نہیں محسوس کر رہی کہ وہ کسی نہ کسی حوالے سے غیر محفوظ ہیں، ٹوٹلی محفوظ ہیں۔ اس کی سب سے بڑی وجہ میرے نقطہ نظر میں یہ ہے کہ یہاں پہ خواتین کی اپنی تحریکیں بہت مضبوط ہیں۔ آفٹر آل شاید کچھ ایسے مرد بھی ہوں، میں بھی اپنے آپ کو ان میں شمار کرتا ہوں، جو یہ کہتے ہوں کہ جی ہم بھی خواتین کے حقوق کے حق میں ہیں، مگر جہاں پہ جس ملک کے اندر بھی خواتین کی اپنی تنظیمیں کمزور ہیں تو وہاں پہ خواتین کے خلاف جو جرائم ہیں وہ بہت زیادہ ہوتے ہیں، کیونکہ جہاں پر خواتین کی اپنی تنظیمیں مضبوط ہوتی ہیں، یعنی کہ خواتین کے حقوق کے تحفظ کے لیے وہ کام کر رہی ہوتی ہیں، بڑی بڑی تنظیمیں ہوتی ہیں، ملینز آف لوگ ان کے ہوتے ہیں، تو وہاں پہ خواتین کی تنظیمیں پھر پریشر رکھتی ہیں ہر ادارے پر کہ خواتین کا تحفظ ہونا چاہیے، ان کو محفوظ ہونا چاہیے۔ پاکستان کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ یہاں پہ جب بھی خواتین نے اپنی کو تنظیم بنانے کی کوشش کی ہے جو وہ خواتین کے مفادات، ان کے حقوق کے لیے کام کرے، تو جو دائیں بازو کی سیاسی پارٹیاں ہیں، مذہبی سیاسی پارٹیاں، وہ ہمیشہ یہ کہتی ہیں کہ آپ کو کون سے حقوق چاہیے، یا وہ کہتے ہیں کہ آپ کو کون سے حقوق، ہمیں حقوق نہیں مل رہے، آپ کو ایسے حقوق کیسے ملیں گے، یا وہ یہ کہتے ہیں کہ جو سارے حقوق آپ کو ملنے چاہیے وہ تو آپ کو مل چکے ہیں، اس لیے آپ کو تنظیم بنانے کی ضرورت نہیں۔ وہ باقاعدہ ان تنظیموں کو ٹارگٹ کرتے ہیں، ان تنظیموں کو توڑتے ہیں۔ میں صرف عورت مارچ کی بات نہیں کر رہا، میں تمام ان تنظیموں کی بات کر رہا ہوں جو کسی نہ کسی حوالے سے بھی عورت کے حقوق کے لیے کام کرنے کی کوشش کریں، چاہے وہ عورت فاؤنڈیشن ہو، عورت مارچ ہو، کوئی بھی گروپ ہو۔ خواتین جہاں پہ اکٹھی ہوتی ہیں، 12 سے خواتین زیادہ اکٹھی ہو جائیں کہ جی ہم خواتین کے حقوق کے لیے کام کر رہی ہیں اور ہم اب خواتین کو محفوظ کر رہی ہیں، تو ان کی تحفظ کے لیے کام کر رہی ہیں، تو فوری طور پہ ان پہ الزام یہ لگ جاتا ہے کہ یہ تو کوئی ویسٹرن ایجنڈا ہے۔ فوری طور پہ ان پہ الزام، چاہے وہ یہ بھی کہیں کہ ہم جی مذہبی پوائنٹ آف ویو کے اندر رہتے ہوئے کام کر رہے ہیں، چاہے وہ یہ بھی کہیں کہ اسٹرکٹلی ہم اسلامک پوائنٹ آف ویو کے اندر رہتے ہوئے کام کر رہے ہیں، ان پہ فوراً الزام لگ جاتا ہے یہ این جی او ہے، یہ فلانا ہے، یہ ویسٹرن ایجنڈا ہے، یہ ایسے ہے، یہ ویسے ہے۔
تو لہٰذا پچھلے 30 سالوں میں کوئی خاص ہم پروگریس نہیں کر سکے اس حوالے سے کہ پاکستان کے اندر مضبوط خواتین کی تنظیمیں موجود ہوں۔ اگر اسلامک یونیورسٹی بہاولپور کے اندر مضبوط خواتین کی تنظیمیں موجود ہوتی، چاہے وہ فیکلٹی میں ہوتی یا اسٹوڈنٹ باڈی میں ہوتی، تو میں گارنٹی آپ کو کر سکتا ہوں کہ سب سے پہلے انہوں نے ایکشن میں آنا تھا۔ سب سے پہلے خواتین نے دوسری خواتین کے ساتھ ہی شیئر کرنا ہوتا ہے۔ کسی مرد کو جا کے تو نہیں بتائیں گے کہ مجھے ایموشنلی بلیک میل کیا جا رہا ہے، مجھے سیکچولی بلیک میل کیا جا رہا ہے۔ وہ اپنی سہیلیوں کو بتائیں گی نا، جہاں وہ محفوظ محسوس کرتی ہیں۔ تو سب سے پہلے وہ خواتین میں ہی شیئر کریں گی۔ اگر خواتین کی تنظیم وہاں پہ مضبوط ہوتی تو وہ فوری طور پہ ایکشن میں آ جاتی اور وہ یہ کہتی کہ دیکھیں جی خواتین کے ساتھ یہ ظلم و زیادتی ہو رہی ہے، اس کو روکیں۔ مگر کیونکہ ایسی تنظیمیں موجود ہی نہیں ہیں تو ویمن ڈونٹ ہیو اینی ویئر ٹو گو۔ وہ شیئر نہیں کر سکتی کہ میرے ساتھ کوئی ظلم و زیادتی ہوئی، کس کے ساتھ میں شیئر کروں۔ جو خواتین کی تنظیمیں پاکستان کے اندر موجود ہیں وہ کسی نہ کسی سیاسی پارٹی کی تنظیم ہے۔ کوئی جمعیت کی تنظیم ہوگی کہ یہ جمعیت کا ویمنز ونگ ہے، کوئی اے پی ایم ایس ہو یا چلیں سوری ایم کیو ایم کا ویمنز ونگ ہوگا، کوئی اس کا ویمنز ونگ ہوگا، کوئی اس کا ویمنز ونگ ہوگا، مگر وہ بھی خالصتاً خواتین کی تنظیمیں ایز سچ نہیں ہیں۔ وہ بیسکلی پولیٹیکل تنظیمیں ہیں جنہوں نے ایک ویمنز ونگ بنایا ہوا ہے۔ ایسی اور بھی چیزیں ہیں مگر ٹھیک ہے، یہ بھی میں کہتا ہوں کوئی بری بات نہیں ہے، مگر وہ تنظیمیں جن کا بالکل مشن یہ ہے کہ خواتین کے حقوق کے لیے کام کرنا ہے، کیونکہ یہ جو ویمنز تنظیمیں ہوتی ہیں نا، یہ عورتوں کے ایشوز پہ کوئی کام نہیں خاص کرتی۔ یہ بیسکلی اگر ایم کیو ایم کی ویمنز تنظیم ہوگی یا کسی اور کی ہوگی، وہ جو پارٹی اس وقت کام کر رہی ہے وہ بیسکلی ان کا یہ کام ہوتا ہے کہ عورتوں کو سے بھی وہ کام کروایا جائے جو پارٹی آلریڈی کر رہی ہے۔ مگر خواتین کے جو خصوصی مسائل ہیں اس پر توجہ دے کر کام کرنا، کہ ان کے حوالے سے جو ایشوز ہیں ان کو سالو کرنا، اس قسم کی تنظیمیں پاکستان کے اندر ہیں ہی کہیں نہیں۔ چھوٹی تنظیمیں ہیں چند شہروں کے اندر اور وہ کانسٹنٹلی انڈر اٹیک ہے۔ تو یہ سب سے بڑی وجہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو سیکشل ہراسمنٹ ہوتی ہے وہ کیوں ان چیک جاتی ہے۔ اگر یہاں پہ ایک تگڑی تحریک ہوتی خواتین کے حقوق کے لیے، خواتین کی اپنی تحریک ہوتی، تو میں آپ کو گارنٹی کر سکتا ہوں کہ اس سے پہلے کہ یہ معاملہ اتنا آؤٹ آف کنٹرول ہوتا، وہاں اسلامک یونیورسٹی بہاولپور کی خواتین نے خود وہاں پہ جلسے جلوس کرنے شروع کر دینے تھے اور پورے ملک کو اویئر کر دینا تھا کہ یہ ایسا کوئی معاملہ وہاں پہ ہو رہا ہے، ان کی کمزوری کی وجہ سے تنظیم۔ تو دوسرا معاملہ یہ ہے کہ دیکھیں آپ ایک طرف تو یہ کہتے ہیں کہ جی ہم خواتین کے حقوق چاہتے ہیں، مگر سلوشن آپ نے کیا نکالا؟ اٹ از دا موسٹ شاکنگ تھنگ جو میں پڑھ رہا ہوں آج کل، اور وہ یہ ہے کہ جی بند کر دیں، ساری یونیورسٹیاں بند کر دیں، سارے اسکول بند کر دیں، مردوں کے لیے قائم رہیں۔ 10 سال کی عمر سے زیادہ جو طالبان کر رہے ہیں وہ بالکل ٹھیک کریں، 10 سال کی عمر سے زیادہ جو بچی ہے وہ پڑھ ہی نہ سکے۔ یہ تو بالکل سوسائٹی کو جس کو کہنا چاہیے نا ڈارک ایجز میں لے جانے کے برابر ہے۔ یہ تو سوسائٹی کو پتھر کے زمانے میں لے جانے کے برابر ہے۔ مطلب ہے کہ جو سر سید احمد خان سے لے کے اب تک جتنی ترقی کی، جتنی ہم نے سوچ بچار کی، جتنا ہم نے لوگوں کو سمجھایا، جتنا ہمارے بڑوں نے لوگوں کو سمجھایا کہ خواتین کی تعلیم کتنی ضروری ہے، اس ساری چیز کو ریورس کرنے کی ایک باقاعدہ کوشش ہے، اس چیز کو استعمال کرتے ہوئے کہ اسلامک یونیورسٹی بہاولپور میں کیا ہوا۔ اور جو میں ہوا وہ میں آپ کو بتا چکا ہوں، وہ اس وجہ سے نہیں ہوا کہ اسلامک یونیورسٹی جو ہے وہ بڑی سیکولر اور فیمنسٹ قسم کی جگہ ہے، وہ بلکہ اس وجہ سے ہوا کہ وہاں پہ نہ تو کوئی سیکولرزم ہے اور نہ ہی کوئی وہاں پہ خواتین کی مضبوط تحریکیں تنظیمیں موجود ہیں۔ جی ہاں، یہ اس وجہ سے ہوا وہاں پہ۔ اب یہ کہا جا رہا ہے کہ جی سارا کا سارا جو ہے نظام ختم کر دیا جائے، تعلیمی نظام ختم کر دیا جائے، پتھر کے زمانے میں ہم چلے جائیں دوبارہ سے، خواتین کچھ نہ پڑھیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی بس وہ دینی تعلیم حاصل کریں، قرآن اور حدیث پڑھیں، مگر ان کو سائنس پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، ان کو میتھمیٹکس پڑھنے کی ضرورت نہیں، تاریخ پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ عجیب و غریب قسم کی بات ہے۔ کون سے قاعدے میں یہ لکھا ہے؟ کون سے کلمے میں یہ بات کہی گئی ہے؟ کس جگہ یہ بات مجھے کوئی ایک کوٹیشن دکھا دیں کہیں پر بھی جہاں پہ ایسی کوئی بات کہی ہو کہ خواتین جو ہیں وہ باقی چیزوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ نہیں لے سکتی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ جانتے ہیں، وہ تو بزنس وومن تھی۔ کبھی اسلام نے یہ نہیں کہا کہ نہیں جی اب آپ مسلمان ہو گئی ہیں، کبھی ہمارے پیغمبر نے صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ اب تو آپ نے اسلام کو قبول کر لیا تو اب آپ بزنس نہ کریں۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، کوئی سوچ بھی نہیں سکتا ایسی بات۔ تو دوستوں میں یہ کہنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ سلوشن کیا ہے؟ سلوشن یہ ہے اسلامک یونیورسٹی بہاولپور میں جو ہوا اس کے جو ذمہ دار ہیں ان کو بالکل قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے سخت سے سخت سزا دینی چاہیے، اور انفیکٹ جو سیکشول ہراسمنٹ کمیٹیز ہیں تمام پاکستان کی یونیورسٹیوں کے اندر نہ صرف قائم ہونی چاہیے، تو اکثر فیکلٹی اور اسٹوڈنٹ کی مکس باڈی ہوتی ہے، بلکہ خاص طور پہ کلاسز کرنے کی ضرورت ہے، سیشنز کرنے کی ضرورت ہے، ورکشاپس کرنے کی ضرورت ہے، جہاں پہ جو سیکشول ہراسمنٹ کمیٹی ہے وہ ساری اسٹوڈنٹ باڈی کو اکٹھی کرے، نہ صرف خواتین کو بلکہ لڑکوں کو بھی، مردوں کو بھی، اور ان کو سمجھائے
کہ اس قسم کے ایکشنز جو ہیں ان کے اوپر کیا ایکشن ہوگا، کس طرح سے اگر کسی لڑکے نے، اگر کسی سیکیورٹی انچارج، اگر کوئی پروفیسر، اگر کوئی فرد کسی لڑکی کے اوپر اس قسم کا کوئی ایکشن کرتا ہے، کوئی لڑکی بھی کسی لڑکی پہ ایسا کوئی کام کرتی ہے، اس کو بلیک میل کرنے کی کوشش کرتی ہے، کوئی اس قسم کی ویڈیوز بنانے کی کوشش کرے، تو اس کے اوپر کیا قانونی کارروائی کی جائے گی؟ جب تک آپ یہ نہیں کریں گے، یعنی کہ آپ سیکشول ہراسمنٹ کمیٹیز پوری یونیورسٹیز کے اندر ان کو مضبوط نہیں کریں گے، اور جب تک آپ خواتین کی تنظیموں کو مضبوط نہیں کریں گے ان یونیورسٹیز کے اندر، بجائے اس کے کہ آپ ان کو ہر وقت یہ طعنہ دیتے رہیں کہ آپ تو اسلام کے خلاف ہیں، جب تک آپ ان کو مضبوط نہیں کریں گے کہ ہاں خواتین کے جو حقوق ہیں، جو اسلام کے اندر بھی حقوق ہیں، وہ بھی نہیں آپ کو مل رہے، آئیں مل کر ان حقوق کو حاصل کریں، آئیں مل کر اپنی زندگی، اپنی جان و مال، اپنے بدن، اپنی آبرو کا تحفظ کے لیے تنظیمیں بنائیں، بجائے اس کے کہ ہم اس چیز میں انکریج کریں۔ ہم نے سلوشن کیا نکالا ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ نے گھر رہنا ہے، آپ نے گھر سے باہر ہی نہیں جانا۔ میں جب سوچتا ہوں کہ اسلامک ہسٹری کے بارے میں سوچتا ہوں تو ہمیں بچپن میں پڑھایا جاتا تھا کہ جو دور جاہلیت تھا، اس پیریڈ کے اندر خواتین کو، بچیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا۔ آپ نے پڑھا نا اس بات کو، اگرچہ اس پہ کوئی خاص مجھے حدیث نہیں ملی، مگر یہ عام کتابوں کے اندر ملتا ہے ہمیں۔ تو دوستوں، دفن کرنے کے دو معنوں میں لیا جا سکتا ہے دفن کرنا۔ ایک تو دفن کرنا وہ ہے کہ آپ زندہ کسی کو زمین کے اندر گاڑ دیں، اور دوسرا دفن کرنا یہ بھی ہے کہ آپ زندہ کسی کو قید کر دیں، گھر کے اندر قید کر دیں، چار دیواری کے اندر قید کر دیں، اس کو یہ ایبلٹی نہ دیں کہ وہ جا کے سائنس سیکھ سکے، وہ جا کے ہسٹری سیکھ سکے، تاریخ سیکھ سکے، وہ جا کے آرٹ سیکھ سکے، وہ لٹریچر اور ادب سیکھ سکے، وہ دنیا کے بارے میں جان سکے، وہ دنیا کی تاریخ کے بارے میں سے سیکھ سکے، وہ اپنی سوسائٹی کے اندر ایک ایکٹیو سٹیزن ہو کر پارٹیسپیٹ کر سکے، بلکہ وہ صرف چار دیواری کے اندر رہ جائے اور صرف دو چیزیں سیکھے، ایک کھانا بنانا اور ایک بچے پیدا کرنا۔ یقین جانے کہ نہ تو وہ کھانا بنانا اچھا سیکھے گی، نہ بچے پیدا کرنا اچھا سیکھے گی، بلکہ وہ ڈپریشن سے مر جائے گی۔ وہ عورت جس کو ایک پوری انسان والی زندگی نہیں دی جائے گی، اور ایک انسان نہیں سمجھا جائے گا، جس کو اپنے گھر میں قید کر لیا جائے گا، جس کو اسکول جانے کی اجازت نہیں ہوگی، جس کو یونیورسٹی جانے کی اجازت نہیں ہوگی، جس کو اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کی، پی ایچ ڈی بننے کی اجازت نہیں ہوگی، جس کو سوسائٹی میں ایک برابر شہری بن کر حصہ لینے کی اجازت نہیں ہوگی، یہ اسی طرح ہے کہ جس طرح ہم عورت کو زندہ دفن کرتے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو لوگ آج یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بڑا اچھا ہے کہ خواتین کی تعلیم ختم کر دی جائے، ان کو گھر میں رکھا جائے، وہ در حقیقت خواتین کو اور مسلمان خواتین کو زندہ دفن کر رہے ہیں۔ وہ ان کا دماغ جو ہے بالکل ایک چھوٹے سے دائرے کے اندر بند کر کے رکھنا چاہتے ہیں۔ وہ یہ نہیں چاہتے کہ وہ دنیا کو جانیں۔ کیوں؟ کیونکہ اگر خواتین دنیا کو جانیں گی، اگر دنیا کا علم بھی ان کے پاس ہوگا، دنیاوی تعلیم بھی ان کے پاس ہوگی، تو وہ پھر یہ کہہ سکیں گی کہ جناب علی، یہ جو تم بات کر رہے ہو، وہ جو تم بات کر رہے ہو، وہ حقیقت نہیں ہے۔ میں نے بھی میڈیسن پڑھی ہے، میں نے بھی سائنس پڑھی ہے، میں نے بھی تاریخ پڑھی ہے، میں نے بھی ادب پڑھا ہے، مجھے پتہ ہے کہ جو تم بات کہہ رہے ہو وہ ٹھیک نہیں ہے۔ اور شاید کچھ مرد ہیں اس قسم کے جو یہ نہیں چاہتے کہ خاتون جو ہے ان سے سوال بھی کر سکے، خاتون اتنی کو جاہل ہو کہ جو بھی آپ کہیں وہ کہیں ہاں اچھا، یہ تو بڑی دلچسپ بات ہے۔ شاید کچھ ایسے مرد بھی ہوں، مگر میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو سوسائٹی کو تباہ کرنے کے برابر، خواتین کو بھی نہ صرف اگلی نسلوں کو نہ صرف تباہ کرنے کے برابر ہے، بلکہ مرد اور عورت کے رشتے کو تباہ کرنے کے برابر ہے۔ کہ آپ یہ سمجھیں کہ جی عورت جو ہے وہ مرد کی غلام بن کے رہ جائے، اس کو ذہنی طور پر اتنا توڑ دیا جائے، اتنا تباہ کر دیا جائے، اتنا جاہل رکھا جائے کہ وہ کوئی کنورسیشن ہی نہ کر سکے مرد سے، لیٹ الون کہ وہ اپنے حقوق مانگ سکے۔ یہ میں سمجھتا ہوں اس کا نتیجہ ہوگا۔ افغانستان پہ تو بہت افسوس اور دکھ ہوتا ہے۔ افغانستان تو تاریخ میں پیچھے کی طرف جا رہا ہے، واقعی وہ پتھر کے زمانے میں جا رہا ہے، اور میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ کچھ قوتیں ایسی ہیں پاکستان کے اندر جو ہمیں بھی اس پتھر کے زمانے میں کھینچ کر لے جانا چاہتی ہیں۔ اور سب سے افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ سب کچھ وہ کرتے ہیں مذہب یا دین کے نام پر، جو کہ ایک بڑا طاقتور ہتھیار ان کے پاس آ گیا۔ اگرچہ وہ اس کو دین اور مذہب کی روح سے جسٹیفائی نہیں کر سکتے، کسی صورت بھی جسٹیفائی نہیں کر سکتے۔ اگر وہ اس کو جسٹیفائی کریں تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جتنی احادیث ہمیں بتائی ہیں، تو وہ تو پھر نعوذ باللہ اس معاملے کا کیا ہوگا؟ تو ہاؤ کین وی ایکسیپٹ دس از ٹوٹلی، یہ اسلام کی روح کے خلاف ہے۔ یہ جتنی کو ترقی ہماری تہذیب نے ماضی میں کی، اس کی روح کے خلاف ہے۔ یہ پاکستان کی ترقی کے خلاف ہے،
اور یہ آپ کے اپنے خاندان کی تباہی کا باعث بنے گی۔ آپ اپنے خاندان کو تباہ کریں گے اگر آپ خواتین کو تعلیم حاصل کرنے سے روکیں گے۔ خدا را ایسے نہ کریں۔ آئی بیگ آف یو کہ یہ مسٹیک آپ نہ کریں۔ اگر آپ یہ مسٹیک کریں گے، آپ سب سے بڑی اس کی قیمت ادا کریں گے۔ آپ نہیں، صرف اگلی ساری جنریشنز اس کی قیمت ادا کرے گی، پورا پاکستان اس کی قیمت ادا کرے گی۔ تو ہیو سم سینس، عقل کریں، اور عقل کر کے آپ کی ڈیمانڈ یہی ہونی چاہیے کہ یونیورسٹیوں کے اندر جو سیکشول ہراسمنٹ کمیٹیز ہیں ان کو امپاور کیا جائے، جو خواتین کے حقوق کے لیے لوگ کام کر رہے ہیں ان کو امپاور کیا جائے۔ آپ کی ڈیمانڈ یہ ہونی چاہیے کہ کوئی بھی چھوٹی سی بھی سیکشول ہراسمنٹ ہو، اس پہ زیرو ٹالرنس کی پالیسی ہونی چاہیے۔ کوئی ایسا واقعہ ہو تو اس کو کور اپ کرنے کے بجائے فوری طور پہ ایکسپوز کرنا چاہیے اور قانونی کارروائی کرنی چاہیے۔ آپ کے ڈیمانڈ یہ ہونا چاہیے، نہ کہ یہ ہو کہ جناب کیونکہ سڑکوں پہ گاڑیاں چلتی ہیں اور گاڑیوں کے ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں تو اس کی وجہ سے سڑکیں پٹ دی جائیں اور گاڑیاں ختم کر دی جائیں۔ جہاز گرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اس ہوائی جہاز سے ہم سفر ہی نہ کریں۔ ٹرینیں لگ گئیں، ٹکر ہوگی تو اس کا مطلب ہے ہم ریل سے سفر ہی نہ کریں۔ یہ کوئی عقل مندی کی بات نہیں ہے۔ اسی طرح اسکول کے اندر، یونیورسٹی کے اندر، کالج کے اندر ایک بہت ہی بھیانک واقعہ ہوا۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ یونیورسٹیاں اور کالجز، اسکولز جو ہیں وہ ختم کر دیے جائے اور خواتین کو زندہ اپنے گھروں کے اندر دفن کر دیا جائے۔ یہ کوئی سلوشن نہیں ہے۔ ان فیکٹ یہ تو ہمارے حالات کو اور بھی مزید خراب کرے گا۔ شکریہ۔